ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ کیا بارش ستاروں کی وجہ سے برستی ہے؟ اور قرآن حکیم کو حدیث بھی کہا جا سکتا ہے؟ سورہ واقعہ کی 2 آیات 81 اور 82 کے ضمن میں ہم جانتے ہیں۔ ارشاد باری ہے أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، کیا تم اس قرآن کے بارے میں کوتاہی کرتے ہو؟ أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ، کیا تم اس عظیم اور تازہ کتاب کے بارے میں أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ، تم سستی کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، بریکٹ میں اس کی بے پایاں برکتوں کے باوجود تم نے اپنا یہی حصہ لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 81 میں حدیث کا کلمہ قرآن کے لیے استعمال ہوا، جس سے قرآن کی تازگی کی طرف، عظمت کی طرف، برکتوں کی طرف اشارہ کیا گیا، اور پھر کہا کہ انتم مدہنون، تم اس تازہ کتاب کے بارے میں، تم اس عظیم کتاب کے بارے میں سستی کرتے ہو، کوتاہی کرتے ہو۔ مداہنت دہن سے ہے۔ دہن ویسے تو تیل کو کہتے ہیں، دہنا چکناہٹ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ تم اس کے معاملے میں بھی تیل دیتے ہو۔ ویسے مداہنت کا کلمہ لچک پیدا کرنا، ڈھیلا پڑنا، منافقت کا رویہ اختیار کرنا، کسی چیز کو سنجیدگی سے توجہ کے قابل نہ سمجھنا کیے جاتے ہیں۔ یعنی تم قرآن کو سنجیدہ ہو کے توجہ کے قابل ہی نہیں سمجھتے، قرآن کو تم اہمیت ہی نہیں دیتے۔ دراصل یہ ایک تنبیہ ہے، حدیث سے مراد یہاں قرآن ہے۔ اور پھر کہا وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، تم نے اپنا یہی حصہ لیا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن جیسی عظیم نعمت تمہیں ملی ہے، اس پر تمہاری روش شکر کی ہو، لیکن اپنے رزق پر شکر کرنے کی بجائے تم اللہ ہی کو جھٹلا دیتے ہو۔ ترمذی کی حدیث ہے، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رزق کا شکر یوں ادا کرتے ہو کہ اللہ کو جھٹلاتے ہو اور کہتے ہو کہ بارش فلاں ستارے کے سبب برسی ہے۔ اسی طرح بخاری کی حدیث ہے، مسلم موطا میں بھی اس کو بیان کیا گیا کہ حدیبیہ کے موقع پر بارش ہوئی تو فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم جانتے ہو آج رات اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ تو لوگوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندے آج بہت سارے ایمان رکھتے ہیں اور بہت سارے اس کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں نے بارش برسائی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے بارش برسائی، دراصل وہ تو ایماندار بن گئے، اور جنہوں نے کہا فلاں ستارے کی وجہ سے، انہوں نے میری عظمت کا، میری رفت کا، میری قدرت کا انکار کر دیا اور وہ ستارے پر ایمان لے آئے۔ کتنی تعجب کی بات ہے۔ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں، تفسیر تبصرہ میں یہ حدیث بھی بیان کی کہ ابو درداء فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے ہم نیک برتاؤ کرتے ہیں لیکن ہمارے ضمیر ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ایک اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 امور میں بڑا خطرہ محسوس ہوتا ہے، یعنی امراء اور سلاطین کا ظلم، دوسرا قدر کی تکذیب، اور تیسرا ستاروں پر ایمان۔ اور ایک اور حدیث میں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 امور یہ جاہلیت کے امور ہیں۔ پہلا یہ کہ نسب پر تان کرنا، دوسرا یہ کہ بین کرنا، نوحہ کرنا،
اور تیسرا یہ کہ ستاروں کو بارش کا ذریعہ کہنا. یاد رکھیے ستارے بارش کا ذریعہ نہیں ہیں، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. اللہ اپنے فضل سے جب چاہتا ہے بارش برساتا ہے. ان دونوں آیات سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ قرآن کی تکذیب نہیں کرنی چاہیے، قرآن کے معاملے میں سستی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بارش اور اس طرح کی نعمتیں جتنی بھی ہیں ان کے بارے میں یہ یقین ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں اپنے فضل و کرم سے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए. नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके.